السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلیویس کی مکمل اور حیران کن تاریخ پر۔ ایک ایسی تاریخ جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اتنی پر اسرار بھی ہے کہ شاید آپ نے کبھی اس انداز میں اس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو۔ ناظرین، ہم سب ترگت غازی کے بارے میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتے تھے کہ آخر ایک انسان کس طرح 125 برس کی عمر تک میدان جنگ میں لڑتا رہا، کس طرح وہ پہلے ارطغرل غازی کے ساتھ رہا، پھر عثمان غازی کے شانہ بشانہ لڑا اور اس کے بعد عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے ساتھ بھی کئی عظیم فتوحات میں شریک ہوا۔ اور پھر یہ کہ عثمان غازی کی وفات کے تقریباً 10 سال بعد اس عظیم مجاہد نے شہادت پائی۔ یقیناً ترگت غازی کی تاریخ خود ایک راز ہے، ایک معمہ ہے، لیکن ناظرین، فلیویس کی تاریخ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ پر اسرار ہے۔ سچ کہوں تو میں نے خود کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ محمد بوزداغ اپنے ڈرامے میں اتنا مضبوط، اتنا گہرا اور اتنا زبردست تاریخی کردار لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس کردار کے لیے جس اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے وہ واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ فلیویس کے کردار میں اس اداکار نے ایسی شاندار اداکاری کی ہے کہ صرف چند ہی اقساط میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہی باکمال شخصیت ہے اور کیا ہی زبردست اداکاری ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو وہ آفیشیل خبر بتاتے ہیں جو اب کنفرم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم فلیویس کی مکمل اور اصل تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فلیویس کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی تاریخی شخصیت ہے۔ آنے والے وقت میں فلیویس اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہوگا اور اس کے بعد اس کا نام غازی ایورانوس بے رکھا جائے گا۔ پہلے ہمیں صرف اتنا معلوم تھا کہ فلیویس مسلمان ہوگا، لیکن یہ بات بالکل واضح نہیں تھی کہ اسے اتنا بڑا اور اتنا عظیم تاریخی نام دیا جائے گا۔ ناظرین، میں نے اس موضوع پر بہت گہری ریسرچ کی ہے۔ ایورانوس بے کون تھے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ وہ کس طرح مسلمان ہوئے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کس طرح اورحان بے کے قریبی ساتھی بنے؟ ان کی فتوحات کی اصل تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کتنے اور کون کون سے قلعے فتح کیے؟ اور آخرکار ان کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ ان کی اولاد کتنی تھی؟ بیٹیاں کتنی تھیں اور بیٹے کتنے تھے؟ ناظرین، آئیے آج اس ویڈیو میں یہ ساری تاریخ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیت اصل میں تھیں کون، ان کا تعلق کہاں سے تھا اور مورخین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، غازی ایورانوس بے کو ابتدائی عثمانی دور کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے کمانڈر تھے جنہوں نے بلقان، یونان اور اناطولیہ میں عثمانی فتوحات کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کی نسل، مذہب اور خاندانی پس منظر کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہی اختلاف ان کی شخصیت کو مزید دلچسپ اور اہم بنا دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر مستند تاریخی حوالوں کے مطابق غازی ایورانوس بے کو کراسی امارت کے ایک معزز ترک سردار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ جب 1345 میں عثمانیوں نے کراسی امارت کو فتح کیا تو ایورانوس بے نے عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں اپنی خدمات پیش کرنا شروع کر دیں۔ وہیں دوسری طرف یونانی روایات میں ایک مشہور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق ایورانوس کے والد کا نام انوس تھا، جو دراصل بورسا کا ایک بازنطینی گورنر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اصل شناخت اور پس منظر پر آج تک بحث ہوتی آ رہی ہے، اور یہی راز ان کی تاریخ کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب 1336 میں بورسا عثمانیوں کے ہاتھوں فتح ہوا تو اس کے بعد یہ بازنطینی گورنر سب سے پہلے عثمانیوں کے پاس آیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ کراسی بے میں شامل ہوا۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایورانوس کا اصل خاندان بازنطینی تھا۔ وہ ابتدا میں بازنطینی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور پھر بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ایک مشہور امریکی مورخ ایسٹن جیشا کے مطابق غازی ایورانوس دراصل اناطولیہ کا ایک بازنطینی یونانی جاگیردار تھا۔ بورسا کی فتح کے بعد وہ عثمانیوں کی خدمت میں داخل ہوا، اسلام قبول کیا اور پھر سلطان اورحان اور سلطان مراد اول کے دور میں ایک عظیم فوجی کمانڈر بن کر سامنے آیا۔ اسی طرح معروف مغربی مورخ جوزف فان ہائمر بھی ایورانوس کو ایک بازنطینی یونانی قرار دیتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوا اور عثمانی سلطنت کا حصہ بنا۔
नाजरीन, एक और मौर्रिख पीटर चोगर के मुताबिक भी एवरानोस का असल ख़ानदान यूनानी था, जबकि दूसरी तरफ कुछ तुर्क मौर्रिखीन इस बात के कायल हैं कि एवरानोस का ताल्लुक़ तुर्क ख़ानदान से था। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर तुर्क मौर्रिखीन भी इस बात को मानते हैं कि एवरानोस इब्तिदा में एक बाज़ंतीनी कमांडर था जो बाद में इस्लाम कबूल करके ओरहान बे का करीबी साथी बना और अपनी आखिरी सांस तक आलम इस्लाम की खिदमत करता रहा। नाजरीन, कुछ मौर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि एवरानोस इसका ख़ानदानी नाम नहीं था। बाज़ तारीख़ी ज़राए के मुताबिक इसका असल नाम एवरीनीज़, एवरानोस या एवरीनियस था। ये तमाम नाम बाज़ंतीनी ज़ुबानों से मुशाबहत रखते हैं जो इसके गैर मुस्लिम पस मंज़र की तरफ इशारा करते हैं। तो नाजरीन, इस सारी तहकीक का खुलासा ये बनता है कि महमद बूज़दाग ने इन तमाम तारीख़ी आरा में से किसी एक नाम को लेने के बजाय ड्रामे में इसे फ्लावियोस का नाम दिया, यानी कि पहले इसका नाम फ्लावियोस होगा और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद वो एवरानोस के नाम से पहचाना जाएगा। यूं इस तारीख़ी किरदार को ड्रामा सीरीज़ में एक निहायत मजबूत और शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। नाजरीन, ड्रामे की कहानी के मुताबिक फ्लावियोस के वालिद को बूरसा का गवर्नर दिखाया गया है जिसका नाम मौज़लोन बताया गया है। कहानी कुछ यूं बनाई गई है कि फ्लावियोस के वालिद को उसके अपने ही लोग कत्ल कर देते हैं, लेकिन फ्लावियोस को ये गलत फहमी रहती है कि उसके वालिद का कातिल उस्मान बे है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, फ्लावियोस को ये हकीकत मालूम होगी कि उसके वालिद के कातिल दरअसल उसके अपने ही लोग थे। यही वो लम्हा होगा जहां वो इस्लाम से मुतासिर होगा, उस्मान बे के किरदार से मुतासिर होगा और आखिरकार इस्लाम कबूल कर लेगा। अब नाजरीन, आइए ज़रा तारीख़ की तरफ वापस चलते हैं और ये जानते हैं कि असल तारीख़ी ज़राए एवरानोस के वालिद के बारे में क्या कहते हैं। इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है जो एक निहायत अहम इंकिशाफ पर मबनी है। ये तहकीक 1456 और 1457 के दरमियान की एक वक्फिया दस्तावेज़ पर की गई है जो एवरानोस के बेटे ईसा बे ने तैयार करवाई थी। नाजरीन, इस दस्तावेज़ की बुनियाद पर मुहर्रिख हीथ डेलवेरी ने यह नज़रिया पेश किया है कि एवरानोस के वालिद का असल नाम बिरांको या प्रांको लाजर था। इस नाम से ये इम्कान ज़ाहिर होता है कि एवरानोस का ताल्लुक सरबी नस्ल से भी हो सकता है, यानी कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक एवरानोस, जिसे ड्रामे में फ्लावियोस के नाम से दिखाया गया है, दरअसल सरबी नस्ल से ताल्लुक रखता था। नाजरीन, कुछ पुराने ज़राए के मुताबिक एवरानोस के वालिद को परांगी भी कहा जाता था और बाज़ रिवायात में उसे फजूकलू खान का बेटा बताया गया है। कहा जाता है कि वो रूम की फतूहात में भी शरीक रहे और बिलाखिर एवरानोस दरिया के किनारे वाक़े एक गाँव में शहीद हुए। नाजरीन, ये बात भी तारीख़ में मिलती है कि उनकी कब्र वहीं पर ख़ुद गाज़ी एवरानोस ने तामीर करवाई थी। बहरहाल नाजरीन इकराम, मौर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महमद बूज़दाग ने ड्रामा सीरीज़ में जो कहानी पेश की है वो वाकई बहुत मजबूत और जानदार है। ड्रामे में फ्लावियोस को मुज़लोन का बेटा दिखाया गया है, फिर वो इस्लाम कबूल करता है और आखिरकार ओरहान बे का साथी बनता है, जिसके बाद इसका नाम एवरानोस रखा जाता है। ये कहानी न सिर्फ ड्रामाई लिहाज से ज़बरदस्त है, बल्कि अगर तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो वहाँ भी कुछ इसी तरह के इशारे मिलते हैं। नाजरीन, तारीख़ में हमें मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि वो यूनानी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, कुछ के मुताबिक वो सलीबी नस्ल से था और कुछ मौर्रिखीन इसे तुर्क ख़ानदान से जोड़ते हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, ज़्यादातर मौर्रिखीन की राय यही है कि वो इब्तिदा में बाज़ंतीनी फ़ौज का एक कमांडर था। उसके वालिद बोरसा का तकफूर थे और वालिद की वफ़ात के बाद इसने इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद इसका नाम एवरानूस रखा गया। कुछ मौर्रिखीन ये भी ख्याल करते हैं कि इसका ताल्लुक़ कातलान ख़ानदान से था, यानी वो किराए के फ़ौजी जो पैसे के बदले जंग लड़ा करते थे। करोलिश उस्मान में आप इस तरह के किरदार पहले भी देख चुके हैं। इस नज़रिए के मुताबिक भी एवरानूस का पस मंज़र जंगजू तबका से जुड़ा हुआ था। बहरहाल नाजरीन, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एवरानोस बाद में आलम इस्लाम के अजीम से पसालारों में शुमार हुए। अब नाजरीन, आइए बात करते हैं उनकी फ़ौजी खिदमात और अजीम फतूहात की। गाज़ी एवरानोस उन उस्मानी कमांडरों में शामिल थे जिन्होंने बल्कान में उस्मानी ताकत को नाकाबिले तरदीद बना दिया। 1362 में अद्रीना की उस्मानी फ़तह में उनका किरदार इंतहाई अहम बताया जाता है। इस अजीम कामयाबी के बाद उन्हें थिसाली का सरहदी जंगजू मुकर्रर किया गया। नाजरीन, 1363 में उन्होंने कुमुतीनी फतह किया और वहाँ एक मेहमान खाना तामीर करवाया जो आज भी उनकी फलाही सोच और अवामी खिदमत का सबूत है। इसके बाद उन्होंने सैरस को भी उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। गाज़ी एवरानोस की सबसे मशहूर अस्करी कामयाबी जंग मार्तेसा है, जिसे बैटल ऑफ मार्तेसा भी कहा जाता है।
اس جنگ میں عثمانیوں کی نسبتاً چھوٹی فوج نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا اور 50,000 سے زائد سربین فوج کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ یہ فتح بلقان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ایورانوس اور ان کے جنگی دستوں نے جنگ کوسوو جو 1389 میں لڑی گئی اور جنگ نیکوپولس جو 1396 میں لڑی گئی، ان دونوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اب ناظرین آئیے ایورانوس کی فتوحات کی ایک مختصر فہرست آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی فتح کشان، دوسری اپسالا، تیسری کوموتینی، چوتھی فیرس، پانچویں زانتھی، چھٹی ماروونیا، ساتویں مونسیٹیار اور آٹھویں وہ جنگ جو 1397 میں لڑی گئی جسے کورونڈو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور شہر بھی فتح کیا جس کا نام آئی واردار تھا، اور یہی شہر آج جینتسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ان کی وفات اور مقبرے کے بارے میں۔ غازی ایورانوس نے ایک طویل عمر پائی اور بالآخر آئی واردار میں وفات پائی۔ تاریخ کے مطابق ان کا انتقال 1417 میں ہوا اور ان کا مقبرہ آج بھی وہیں موجود ہے۔ اگرچہ 19ویں صدی میں اس مقبرے کو شدید نقصان پہنچا اور ایک عرصے تک اسے زرعی گودام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ مقبرہ آج تک ایورانوس کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین غازی ایورانوس عثمانی تاریخ کے کامیاب ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بے پناہ دولت حاصل کی، لیکن اس دولت کو ذاتی عیش و عشرت کے بجائے اسلام اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ اگر بات کریں ان کی اولاد کی تو تاریخ کے مطابق غازی ایورانوس کے 7 بیٹے تھے، جن کے نام یہ بتائے جاتے ہیں: فیضر شاہ، عیسیٰ، سلمان، علی، یعقوب، بارک اور بینگجے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ان کی کئی بیٹیوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ ناظرین ایورانوس اوغلو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محمد فاتح سلطان کا ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس میں ایورانوس اوغلو علی بے کا کردار بھی دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں مالکوچ اوغلو، عمر اوغلو اور ترہان اوغلو جیسے نام بھی ایورانوس کی نسل سے جوڑے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اب آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے بہت محنت اور گہری ریسرچ کے بعد تیار کی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔